الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور اس کی رحمت اس کی باقی صفات پر حاوی ہے۔ بہت سے لوگ اس مقام پر خلفشار کا شکار ہوتے ہیں، اور علم کلام کی کتابوں میں اس قسم کے سوال جواب بھی تفصیل سے لکھے ہوئے ہیں کہ جی جب وہ رحمان و رحیم ہے تو یہاں پر لوگ بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ چلیے عام لوگ بیمار ہو جائیں اور بات ہے، چھوٹے معصوم بچے وہ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن سے وہ جاں بر بھی نہیں ہو سکتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس کی رحمت کا کیا مفہوم، اور اس کی رحمت کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ تو میں عرض کروں گا کہ دراصل پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ وہ جو ہمارا رب ہے اس کو ہم جب اپنی عقل کے ترازو میں تولنے کی کوشش کریں گے تو ہم ٹھوکر کھائیں گے۔ وہ اس لیے کہ رب کائنات وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اور ہماری عقل بھی اس کی تخلیق ہے، تو ہم اپنی عقل کے پیمانے سے اس کو ناپنے کی کوشش کریں گے تو یہ کوشش ایک ناقص کوشش ہوگی، اور ہم اس کی قدرت کے مختلف پہلو نہیں جانتے۔ شاید آپ نے سنا ہو ایک واقعہ کہ جبریل سے جب پوچھا گیا، معاف کیجئے، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ کبھی کسی کی روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کوئی دکھ ہوا ہو، پریشانی ہوئی ہو، کہا کہ جی وہ ایک دفعہ ایک ماں جو ہے وہ سمندر میں سفر کر رہی ہے، اور وہ امید سے ہے اس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور وہاں بیچ سمندر میں مجھے حکم ہوا کہ بچے کی ولادت کے وقت اس کی ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اب وہ سمندر ہے، ہر طرف کوئی انسان نہیں، کوئی اس بچے کی پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا نہیں، تو اب مجھے تردد ہوا کہ اس کی ماں کی چلیں زندگی ختم ہوئی اور اس کے لیے موت کا حکم ہوا، لیکن یہ جو بچہ جو بچ جائے گا یہ اس کا کیا بنے گا؟ لیکن بہرحال اللہ کا حکم تھا، میں کچھ کر تو نہیں سکتا تھا، میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ بہرحال وہ اس حکایت کے آخر میں یہ آتا ہے کہ ایک انتہائی ظالم و جابر شخص ہے، اور اس نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہے جو اس کے ہم خیال لوگوں کی ہے، اور وہ بستیوں تاراج کر دیتا ہے، لوگوں کا قتل عام کر دیتا ہے، اور پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ظالم و جابر شخص وہی ہے جس کو وہاں سمندر کے اندر تمہیں زندہ چھوڑتے ہوئے تمہیں دکھ ہو رہا تھا کہ جناب یہ اس کی زندگی کیسے ہوگی، اور اس کو پالے گا کون، پرورش کیسے ہوگا، اس کی ماں نہیں، کوئی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں۔ تو وہ رب کائنات بہتر جانتا ہے، وہ اپنی مصلحتیں، اپنی حکمتیں، اور کسی شخص کو اگر سزا مل رہی ہے تو کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ ہم تو جیسے عدالت کے اندر کوئی کیس ہو تو ظاہر ہے جو کیس ہے ہم تو اسی کے مختلف پہلو تلاش کریں گے، لیکن وہ اس کی زندگی کے اندر اور کون سی ایسی چیزیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہاں پر ان تمام چیزوں کو اس کیس سے تو نہیں جوڑیں گے، لیکن وہ رب کائنات، اس نے تو سارا نظام کائنات چلانا ہے، تو وہ مختلف چیزوں کا آپس میں مربوط فرما دیتا ہے، اور کس کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں لانے کی چیز ہے کہ رب کائنات کی رحمت کو ہم اپنے پیمانے سے نہیں ناپ سکتے۔ دیکھیے ایک شخص ہے، وہ اگر
کسی پر غصہ کر رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، تو اس کی باقی صفات ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہیں، ہم اس کو اسی غیظ و غضب کے حوالے سے ناپتے ہیں۔ یا اگر کوئی شخص کسی وقت، آج کل رمضان میں ماشاءاللہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں اور صدقے اور خیرات کرتے ہیں، تو کوئی اپنی سخاوت کا مظاہرہ کر رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی باقی صفات اور اس کی خصوصیات کیا کی صورت کیا ہے، ہم اس کو ایک سخی کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ لیکن جو رب کائنات ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ بس وہ سخاوت کا اپنے سخی ہونے کا اظہار فرما رہا ہے تو بس وہ سخی ہے، یا ایک جگہ اپنی رحمت کا اظہار فرما رہا ہے تو بس وہ رحمان و رحیم ہے، یا ایک جگہ وہ اپنے قہار و جبار ہونے کا اظہار فرما رہا ہے بس وہ قہار و جبار ہے۔ یہ تمام کائنات ہے، اور کس پر اس کی کون سی صفت کب ظاہر ہو رہی ہے یہ تو وہ بہتر جانتا ہے۔ جس پر جو صفت ظاہر ہوتی ہے اس کا بس وہی مشاہدہ کرتا ہے، لیکن اس کی باقی صفات کیا اس وقت معدوم ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ جس وقت کسی پر رحم فرما رہا ہے اسی وقت وہ قہار و جبار بھی ہے، اسی وقت وہ کسی پر اپنے قہر و جبر کا بھی اظہار فرما رہا ہے، جس وقت وہ حی و قیوم ہے اور کسی کو زندگی دے رہا ہے اسی وقت وہ ممیت بھی ہے، وہ موت بھی عطا فرما رہا ہے۔ تو اس کی صفات بیک وقت ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اس لیے ہم کنفیوز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی رحمت باقی صفات پر غالب ہو جاتی ہے، حاوی ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جیسے ابھی سورہ رحمان تلاوت ہوئی تراویح میں، الرحمن علم القرآن، اس سے بھی ذرا ہمیں روشنی ملتی ہے۔ رحمان ہے جس نے قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا۔ اچھا، اگر ہم اپنے کسی بچے کو کسی اسکول میں داخل کرانا چاہتے ہوں تو ظاہر ہے کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ وہاں پر اس کا ایجوکیشن کا، تعلیم کا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے، وہاں پہ ٹیچنگ سٹاف کیسا ہے، کوالیفائڈ ہیں یا بس جو میٹرک انٹر کر کے یا بی اے کر کے نکلا ہے اور اس کو کچھ آتا جاتا ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو بھرتی کر لیا ہے، ایسا ہے، یا واقعی وہ ایکسپیرینس، وہ تجربہ کار، وہ ڈگری ہولڈرز ہیں اور پڑھا لکھا سٹاف ہے، تو ہم ظاہر ہے کہ ایسے کسی ادارے کے اندر بچے کو بھیجیں گے تو ہم زیادہ سیکیور فیل کریں گے، زیادہ محفوظ ہاتھوں میں بچہ ہوگا، ہمیں تسلی رہے گی۔ لیکن جب قرآن مجید کی تعلیم کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن تو علوم کا خزانہ ہے، تو رب کائنات وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علام الغیوب بھی ہے۔ تو جب پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر تو علم کا ذکر ہونا چاہیے نا۔ جب پڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر تو اس کی جو تعلیم دینے کی، پڑھانے کی، سکھانے کی اور اس کے اپنے علم و فضل کی بات ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے، لیکن نہیں، حالانکہ وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ علام الغیوب ہے، لیکن قرآن پڑھانے کا ذکر ہوا تو الرحمن علم القرآن۔ پتہ یہ چلا، یہاں پہ سبق ہمیں یہ ملا کہ جو قرآن ہے اس سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی وقت ہوگا جب ہمیں اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوگی۔ اگر اس کی رحمت ہمارے شامل حال نہ ہوئی تو ہم قرآن سے صحیح طور پر ہم علم حاصل نہیں کر سکیں گے، رہنمائی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کی رحمت کا مفہوم کیا ہے؟ اب میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کبھی ذکر کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ ہم بے شمار محافل میں اکٹھے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کی رحمت کا ذکر کیا کریں، ایک غریب ہے، نادار ہے، قلاش ہے، کنگال ہے، اس کے لیے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اس زندہ درگور ہو گیا ہے، اس کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس زندگی سے تو موت بہتر تھی، میں تو زندہ درگور ہو گیا ہوں۔ تو اس کے لیے بھی رب کائنات کیا رحمان و رحیم ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی رحمت کس انداز سے ظاہر ہوگی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کا رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ مال دولت ملی اس کا حساب دینا ہے، زمین جائیداد ملی اس کا حساب دینا ہے، کوئی عہدہ یا منصب ملا اس کا حساب بھی دینا ہے، اگر اس نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کا حساب بھی دینا ہے کہ اپنے اولاد کی پرورش کے لیے ہم نے کیا کوشش کی ہے، رزق حلال پہ اکتفا کیا ہے یا حرام کی طرف بھی بڑھے ہیں، اور ہم نے اپنے بچے کو صحیح پکا سچا مسلمان بنانے کے لیے کوئی تگ و دو کوشش و کاوش کی ہے یا نہیں کی۔ یہ تمام چیزیں ظاہر ہے کہ دیکھنی پڑتی ہیں، لیکن اب وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بندہ جو غربت کے ہاتھوں تنگ ہے، پریشان ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو اگر میں نے
زیادہ مال دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ہم سب بھی سوچ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو مال زیادہ ملے تو اس کا حساب دینا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوگا، مال کم ہو تو اس کا حساب دینا آسان ہوتا ہے۔ تو کیا پتہ کہ وہ شخص ایسا ہو کہ رب کائنات گویا یہ فرماتا ہو کہ میرا بندہ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس میں تھوڑی تنگی، ترشی، غربت و افلاس کا سامنا کر لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اگر اس کو مال میں نے دے دیا زیادہ، اور جو اس کی طلب ہے، اس کی تڑپ ہے، اس کی خواہشیں ہیں، اس کی مرادیں ہیں، یہ جو میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور جناب سجدے میں سر رکھ رکھ کے آنسو بہا کے فریاد کرتا ہے، مولا مجھے یہ مال دے دے، یہ فراغت دے دے، یہ سکون دے دے، اور مجھے اس طرح نواز دے، تو اگر میں نے اس کی یہ دعائیں قبول کر لی، اس کو یہ مال دے دیا، تو یہ اس کی آخرت بگڑ جائے گی اور اس کی کے لیے حساب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہاں دنیا میں یہ چند روزہ زندگی اس تکلیف میں، پریشانی میں اور یہ غربت میں گزار لے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ تو آخرت کی زندگی تو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ چند روزہ زندگی اس کلفت میں بسر ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ہمیشہ رہنے والی زندگی میں اس کو راحت مل جائے، آرام مل جائے، یہ میں بہتر جانتا ہوں۔ تو اس لیے ہم رب کائنات کی رحمت کو اپنے ترازو میں نہ تولیں، بلکہ اس کی رحمت پہ بھروسہ رکھ کے اگر اس سے لو لگائیں، مولا تو بہتر جانتا ہے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اس کو ایک اور زاویے سے نصیحت کے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، ہم اگر ماں کی بات کرتے ہیں تو ماں تو رحمت کا ایک سمبل ہے نا، رحمت کی ایک علامت ہے ہمارے لیے۔ تو ہماری جو ماں ہے وہ ہمارے لیے اچھا چاہے گی یا برا چاہے گی؟ ظاہر ہے وہ اچھا چاہے گی۔ اب ماں ہمارے لیے اچھا چاہے گی، اچھا ماں تو ہماری، ہم جیسی ایک انسان ہے نا، اس سے مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ کسی چیز کو ہمارے لیے اچھا سمجھ رہی ہو، اس کے لیے کوشش کر رہی ہو، کاوش کر رہی ہو، اس کے لیے دعائیں بھی مانگ رہی ہو، لیکن وہ چیز حقیقتاً ہمارے لیے اچھی نہ ہو، عین ممکن ہے۔ اور کسی چیز کو ہمارے لیے برا سمجھتی ہے، ہمیں اس سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے حقیقتاً وہ ہمارے لیے اچھی ہو، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک ہستی وہ ہے جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ اگر ایک ماں ہمارا برا نہیں چاہتی تو وہ جو 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ برا کیسے چاہے گا؟ تو اگر ہم نے اس سے لو لگائی ہے، اسے پیگے بڑھائی ہیں، اگر ہم نے اس کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دی بلکہ اس کی رحمت کے دروازے پہ دستک دی ہے، تو پھر ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اس کی نافرمانی، سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا تو وہ یقیناً ہمارے لیے بھلا چاہے گا اور ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ تو جب ایک ماں ہمارا برا نہیں چاہتی تو وہ کیسے برا چاہے گا؟ تو وہ جو ہمارے لیے چاہ رہا ہے، ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے نا۔ اس لیے وہ جب وہ جانتا ہے تو ہم جو نہیں جانتے، اگر ہم اس جاننے والے پہ اعتبار کریں اور اس کی رحمت پہ چھوڑ دیں، مولا جو تو ہمارے لیے چاہتا ہے اور جو تو نے ہمارے لیے انتخاب کیا ہوگا اس سے بہتر ہمارے لیے کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی کو تیری مرضی پہ قربان کرتے ہیں، اپنے اختیار کو تیرے اختیار پہ قربان کرتے ہیں، اور ہم تیری رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو اصل میں رحمت کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا مستقبل میں کیا ہونا ہے، اور وہ جو علام الغیوب ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اور ماں سے 70 گنا زیادہ محبت بھی فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ بس ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں، وہ یہ کہ وہ جو ہم سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، جو ہمارے دوسری مخلوق ہے ان سے بھی وہ اسی طرح محبت فرماتا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہم سے محبت فرماتا ہے تو دوسروں کو رگڑا لگائے گا اور ان کو وہ نقصان پہنچائے گا، وہ تو ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے نا۔ تو ہمیں اسی لیے یہ کہا گیا نا کہ تم مخلوق خدا سے محبت کرو تو جو خالق ہے وہ تم سے محبت فرمائے گا، کیونکہ وہ اپنی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو اگر ہم اس راستے کو اپنا لیں اور اس سبق کو ہم ذہن نشین کر لیں تو ہم اس کی مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور جب اس کی مخلوق کو ہم تکلیف نہیں پہنچائیں گے تو رب کائنات بھی ہمیں اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے مولا ہم سب کے حال پر رحم فرما، اپنی رحمتوں سے بھرپور حصہ عطا فرما اور اپنی پکڑ سے، قہر و غضب سے محفوظ فرما۔ مولا ہم نہیں جانتے کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، پر تو جانتا ہے نا میرے مولا۔ تو ہمیں میرے مولا وہ بھروسہ بھی عطا فرما اور اپنی ذات پر وہ کامل یقین بھی عطا فرما کہ ہم یہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے نہ بھاگیں اور تیری رحمت پر بھروسہ کر کے رہیں۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت بڑی مشکل میں ہے میرے مولا، بڑی سختیوں سے گزر رہی ہے،
میرے مولا اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں کامل ایمان بھی عطا فرما، یقین کی صحیح دولت بھی عطا فرما، اور اپنے کرم سے ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنے کرم سے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، مولا ہمیں ایک جسم کی مانند ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک دوسرے کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔